أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا پیکرے دل ربا بن کے آیا پیکرے دل ربا بن کے آیا روح ارض و سما بن کے آیا روح ارض و سما بن کے آیا سب رسول خدا بن کے آئے وہ حبیب خدا بن کے آیا وہ حبیب خدا بن کے آیا. پڑھیے سب رسول خدا بن کے آئے وہ حبیب حضرت آمنہ کا دلارا وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا حضرت آمنہ کا وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا وہ شکستہ دلوں کا سہارا وہ شکستہ دلوں کا سہارا بے کسوں کی دعا بن کے آیا بے کسوں کی دعا بن کے آیا. سب پڑھیے سب رسول بن کے آئے وہ حبیب دست قدرت نے ایسا
ایسا پایا کسی نے نہ پایا، دست قدرت نے ایسا سجایا، ایسا پایا کسی نے نہ پایا، دست قدرت نے ایسا سجایا، اس نے تخلیق کو رشک آیا، ایسا پایا کسی نے نہ پایا، ایسا پایا کسی نے نہ پایا، وہ حبیب خدا بن کے آیا، وہ حبیب خدا بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب تاجداروں نے دی ہے سلامی، بادشاہوں نے کی ہے غلامی، تاجداروں نے دی ہے سلامی، بادشاہوں نے کی ہے غلامی، بے مثال ان کا اس میں گرامی، بے مثال ان کا اس میں گرامی، مصطفیٰ مجتبی بن کے آیا، مصطفیٰ مجتبی بن کے آیا، سب پڑھیں گے وہ رسول، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب حمد و ثناء کے بعد اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے الحمدللہ تعالی آج کے جمعۃ المبارک میں ہم حاضر ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت ہماری کمیاں، کوتاہیاں، غلطیاں، گناہ معاف فرمائے اور ہم سب کو حضور کی توجہات کا فیض عطا فرمائے۔ آج کا جمعۃ المبارک ماہ ربیع الاول شریف کا اس سال کا آخری جمعۃ المبارک ہے۔ اگلا جمعۃ المبارک ماہ ربیع الثانی میں آئے گا، تو ماہ ربیع الاول شریف میں جو حضور کا میلاد پاک کا مہینہ ہے، اس میں کوشش ہوتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف، حضور کے فضائل، حضور کی ولادت، حضور کا نسب، حضور کا حسب اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصائص بیان کیے جائیں۔ اس بیان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہمارے دلوں میں حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی محبت پیدا ہو کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے سچے، اللہ کے سچے بندے بنے اور رسول اللہ کے سچے غلام بنے۔ یہ جو جمعۃ المبارک کی تقریر ہوتی ہے، اس کو
خطبہ کہا جاتا ہے، یہ آقا علیہ السلام کی سنت ہے، حضور کی سنت ہے، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں اگر تقریر کر رہا ہوں تو آپ کہیں جی ماشاءاللہ بڑی اچھی تقریر کی، اور آپ جب اس کو سنیں تو تھوڑی دیر کے لیے آدھا یا پونا گھنٹہ جو بھی ہمیں ملا ہم واہ واہ کریں گے، واہ واہ کیا تقریر ہوگی۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا، اس کا مقصد ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے ساتھ جڑنا، اللہ اور اس کے اللہ کی توحید کو جاننا، رسول اللہ کی رسالت کے بارے میں جاننا، اور یہ پتہ ہمیں چلے کہ اللہ کی کیا شان ہے اور رسول اللہ کی کیا شان ہے۔ جب ہمیں پتہ چل جائے گا تو پھر ہم نیک بنیں گے، نمازی بنیں گے، ہمیں قبر کا پتہ چلے، حشر کا پتہ چلے، ہم کیا ہیں، ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ہماری یہ زندگی کیا ہے، ہمیں ایک آگے زندگی نصیب ہونے والی ہے، اس کے بارے میں اگر جمعۃ المبارک میں ہمیں آگاہی ملے، کچھ سبق ملے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنا جو ٹارگٹ تھا اس کو حاصل کر لیا۔ تو آج کا جمعۃ المبارک جو ہم بیان کریں گے، یہ بیان 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ کوشش کریں گے کہ اپنے مقررہ وقت کے مطابق ہم اس کو سمیٹیں اور اس کے فیض و برکات بھی حاصل کریں۔ پہلی بات جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ آقا علیہ السلام کو اللہ پاک نے 3 شانوں سے خاص نوازا ہے۔ کتنی شانیں؟ ایک ہے خلقت، ایک ہے ولادت، اور ایک ہے بعثت۔ کیا ہے؟ یعنی 3 چیزیں اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات مقدسہ ہے اس کے ساتھ اللہ رب نے رکھی۔ ایک میں نے عرض کیا کیا ہے؟ خلقت، اور اگلی کیا ہے؟ ولادت، اور اس سے اگلی کیا ہے؟ بعثت۔ یہ بھی بات یاد رکھ لیں کہ اللہ پاک نے حضور کی جو خلقت ہے، یعنی حضور کا بنایا جانا، حضور کا، اور ایک ہے حضور کا پیدا ہونا یعنی دنیا میں تشریف لے کر آنا، اور ایک ہے حضور کی بعثت یعنی اعلان نبوت۔ کیا ہے؟ اعلان۔ یہ بات اپنے ذہن میں مسلم کر لیں، پکی کر لیں کہ حضور کی نبوت، آقا کی نبوت تمام تر نبیوں سے پہلے ہے، تمام تر، اور پھر صرف نبیوں سے نہیں، اللہ کی جتنی مخلوق ہے سب سے پہلے میرے آقا ہیں۔ کیا ہیں بھائی؟ اب ہم گر لیتے ہیں، لوہ مخلوق ہے، حضور اول مخلوق ہے، حضور چاند یا اس سے بھی پہلے آسمان مخلوق ہے، حضور اول مخلوق ہے، چاند مخلوق ہے، حضور اول مخلوق ہے، ستارے مخلوق ہیں، حضور اول مخلوق ہے، حضور اول مخلوق ہے، زمین مخلوق ہے، حضور اول مخلوق ہے، حضور اول مخلوق ہے، انسان مخلوق ہے، حضور اول مخلوق ہے، نبی مخلوق ہے، حضور اول مخلوق ہے۔ یعنی اگر میں سمجھانا چاہوں تو موت بھی مخلوق ہے اور حیات بھی مخلوق ہے۔ موت بھی کیا ہے؟ قرآن نے خود کہا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، فرمایا ہم نے موت کو پیدا کیا۔ کس کو؟
اور حیات کو پیدا کیا. موت بھی مخلوق اور حیات بھی حضور اول مخلوق. آقا موت کی کیا مجال، یہ میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں. مخلوق موت کیا ہے؟ مخلوق ہے، اور جو مخلوق ہے وہ میرے نبی کی امتی ہے. کیوں؟ آقا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. یہ عقیدہ رکھ لو کہ موت کیا ہے لیکن پیدائش میں رحمت کی محتاج ہے. کس کی محتاج ہے؟ حیات مخلوق ہے لیکن پیدائش میں رحمت کی محتاج ہے. تمام تر نبی جو ہیں وہ مخلوق ہیں اور میرا نبی بھی مخلوق ہے. یہ عقیدہ ہے. کیا ہے؟ لیکن سارے نبی رحمت کے محتاج ہیں. رحمت ہوئی تو وہ پیدا ہوئے. اللہ رب العزت نے سب سے پہلی رحمت اور کل رحمت جو بنایا ہے وہ حضور کی ذات کو بنایا. وما ارسلناک الا عالمین ہے تو رحمت کے صدقے. کس کے صدقے؟ رحمت نہ ہوتی تو کچھ نہ ہوتا. تو میں نے آپ کو پہلی بات یہ بتائی کہ جو مخلوق ہے وہ رحمت سے ہے، اور وما ارسلناک الا کون ہے؟ حضور کی ذات ہے. اس لیے موت آقا علیہ السلام کی امت میں شامل ہے اور حیات بھی امت میں شامل ہے. اس لیے اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے استغفر اللہ کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ مٹ گئے، مر گئے، استغفر اللہ، یہ عقیدہ باطل ہے. کیا ہے؟ ہاں، کیونکہ قرآن کا یہ فرمان ہے کل نفس ذائقۃ ہر جان نے موت کا ذائقہ. یہ ایک ذائقہ ہے. کیا ہے؟ نیکوں کے لیے میٹھا ذائقہ اور بد کے لیے کڑوا ذائقہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کیا ہے کہ یہ مخلوق ہے اور نبی علیہ السلام کی امت میں سے ہے. اس نے جا کر چوما، اس نے جا کر چوما، بس اتنا ہے. اس کے بعد حیات ہی حیات، اس کے بعد قرآن اور حدیث کے. تو میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ حضور ایک ہے. کیا بتایا میں نے؟ خلقت. کیا؟ ایک ہے ولادت، اور اس کے بعد کیا ہے؟ بولیں بھائی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام خلقت میں، پیدائش میں سب سے پہلے، سب سے اللہ نے پہلا نقش حضور کو بنایا. کیا بنایا؟ پھر باقی مخلوق جو تھی اس کو بنانے میں علماء نے، محدثین نے کہا، مفسرین نے کہا، اور خود قرآن میں ہے. کہاں ہے؟ قرآن میں جا بجا یہ آتے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا کہ انسان پر ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے، انسان پر ایک وقت ہین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، ایک زمانہ اس انسان پر ایسا گزرا ہے کہ یہ قابل ذکر نہیں تھا. قابل ذکر یعنی اس کا ذکر نہیں تھا. کیوں ذکر نہیں تھا؟ کہ کوئی اور مخلوق نہیں تھی، کوئی اور مخلوق. لیکن یہ تھا، قرآن کہتا. اب وہ کون تھا؟ تو اس کو سورہ یاسین کہتی ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. کن فیا، جب ہم نے ارادہ کیا پہلی شے بنانے کا. کیا؟ پہلی چیز شے بنانے کا. تو پہلا نقش کیا تھا؟ وہ شے. کیا؟ جس سے ہم نے محبت کی. شے کا معنی کیا ہے؟ محبت ہے، چاہنا ہے. جیسے آپ کہتے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ، اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے. تو یہاں پر بھی فرمایا جب ہم نے سب سے پہلے جس کو چاہا وہ کون ہے؟ فرمایا تمام تر نبیوں کا سردار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک. اب میں نے کہا اگلی بات کہ حضور کی ولادت. کیا؟ ولادت. اب آقا علیہ السلام کی جب ولادت باسعادت ہوئی
تو بظاہر ہے کوئی بھی جب دنیا میں آئے، دنیا میں اس کے لیے آمد کے لیے اس دنیا کا جو پروسیس ہے، دو چیزیں ہیں، ایک ہے ماں اور ایک ہے باپ۔ کون کون ہے؟ ماں اور باپ۔ اب جو اللہ پاک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو والد گرامی دیے، ان کا نام ہے عبداللہ۔ کیا نام ہے جی؟ یہ بڑی توجہ طلب بات۔ کیا نام ہے؟ عبداللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ کا۔ کسی اور کو تو اللہ کا پتہ ہی نہیں تھا اس وقت۔ اقبال کہتے ہیں ہم سے پہلے عجب تھا تیرے جہاں کا منظر، تیرے جہاں کا، کہیں معبود تھے پتھر، کہیں مسجود شجر، لوگ تو پتھروں کو خدا بنا کر بیٹھے، وہ تو درختوں کو مسجود مانتے تھے۔ حالات یہ تھے کہ جو جس کو دیکھتا کہ اس سے فائدہ ملتا ہے اسی کو خدا بنا لیتا۔ اس دور میں بھی اللہ پاک نے جو حضور کو والدی دیا، اس کا نام میں نے کیا بتایا؟ اللہ کا بندہ، اللہ کا، تاکہ قیامت تک جو لوگ آئیں گے بعد، ایسے بدبخت لوگ آئیں گے جو کہیں گے جی حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی استغفر اللہ، والدہ اور والد مسلمان نہیں تھے، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا اور پہلے ہی فوت ہو گئے، دنیا سے پہلے ہی چلے گئے، حضور کا کلمہ نہیں پڑھا، تو اس پر وہ بات کہیں گے، وہ کیا تھے؟ استغفر اللہ۔ ان کے نزدیک اللہ نے کہہ دیا کہ ان کا نام ہی عبداللہ ہے۔ کیا نام ہے جی؟ سارے بولنا۔ اب والدہ کا نام کیا ہے؟ آمینہ۔ وہ سلام تجھ پر آمینہ، تیرے چاند پر بھی درود ہو، ہاں جی تیری گود کتنی حسین ہے، ملا تجھ کو ماہ تمام ہے۔ آمنہ کا معنی ہے جی امانت والی۔ کیا بولیں بھئی کیا ہے؟